ہر بیماری کی علاج کلام پاک کے اندر موجود ہے، کلام اللہ شریف کے اندر. اور یہ شریر جناتوں کا بھی علاج قرآن مجید کے اندر ہے. لیکن اب یقین سے پڑھو تو اللہ کی بندے، آپ کے اندر یقین ہی نہیں ہے تو کہاں سے آپ کو فائدہ دے گا؟ اللہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کر بتاؤ، 7 مرتبہ سورہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. صدق اللہ المولانا العظیم. میرے محترم دوستوں، بزرگ، پچھلے جمعہ کو جو بات گزرے ہیں، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اور ہم سننے کے لیے ٹھکانوں پر بیٹھا کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. مگر اب جو صورتحال یہ ہے کہ جو کوئی بات سنتا ہے وہ اپنے گانت میں شہاب کو موجود پاتا ہے، ان کے اوپر شہاب مارا جاتا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جناتوں کی یہ عادت تھے کہ وہ آسمان دنیا میں جا کے گھانت لگا کے بیٹھا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے مبعوث کی بعد ان کی یہ حرکتیں بند ہو گئی. آپ اوپر جا نہیں سکتے. یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر میں پابندی لگا دی. اب یہ نکل گئے کہ بھائی یہ پابندی لگنے کا وجہ کیا ہے، اس کا کھوج لینے کی نکلا. تو بالآخر جب مقام نخلا میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ان لوگوں نے سنا کہ ہم نے تو بڑی عجیب قرآن سنا اور اللہ اکبر ایسے ایسے ہیں. اور پھر اسی وقت ان لوگوں نے ایمان لے آیا اور وہ گواہی درخت پیش کر رہے تھے. پھر اللہ رب العزت اس کی بعد وحی نازل فرمایا کہ جناتوں میں سے ایک گروہ تھے، ایک جماعت، جو آپ نے قرآن پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. وہ لوگ سن کر کہا یہ تو ایک عجیب قرآن ہے، ایسے ایسے بات ہے اور یہ تو ہدایت کی راستہ بتاتے ہیں نا. اور پھر اس قسم کی باتیں کر کے کہا کہ وہ لوگ اسی وقت میں دیکھا کہ ہیں یہ تو راہ ہدایت والی بات بتا رہے، سیدھے راستہ بتا رہے، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے. لہٰذا ہم ایمان قبول کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لی. اب ان کی باتیں چل رہے ہیں. یہ تو سارے کہانی آیا کہ ہم تو اوپر جاتے تھے، گانت لگاتے تھے تو یہ جناتیں آ کر جو ہے باتیں کاہنوں کو بتاتے تھے، ان کے کان میں پھونک مارتے تھے. کاہن الٹا سیدھا باتیں
ادھر کا ادھر کا جھوٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے. تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دی کہ جنات کوئی غائب کے علم نہیں جانتا ہے، یہ غائب کے علم نہیں جانتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ مردوں میں سے یہ کیا کرتے ہیں، کہا کہ یہ جناتوں کو اپنا قبضہ میں لیتا ہے، اور کچھ مرد جناتوں کو اپنا قبضہ میں لے کے ان سے کام لیتے ہیں، اور ان کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کام بتا دو، یہ کام بتا دو، اور ایسے ہی یہ جو ہے نا ہمیں ان کے بارے میں بتا دو. تو کہا کہ یہ تو غائب تو جانتے نہیں ہیں. اور پھر ان سے جب مدد مانگتے ہو، فنا مانگتے ہو، تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں، متکبر ہو جاتے ہیں. تمہیں ان سے فنا نہیں مانگنا چاہیے، فنا اللہ سے مانگنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کائنات کے اندر اللہ کی پیدا کیے ہوئے جتنے مخلوق ہے، تمام مخلوق کی شر سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. تو کلمہ اللہ کی کلمہ سے تمہیں پناہ مانگنا چاہیے، جناتوں سے کو پناہ مانگتے ہو. جس کی وجہ سے حضرت عمیر، رافع بن عمیر، انہوں نے جو ہے کسی ایک چٹیال میدان میں پہنچنے کے بعد ہی پھر انہیں کہ اعوذ بسیدی بوادیہا، تو وہاں کی وادی کی سردار سے پناہ مانگی. تو یہ شرک والی الفاظ تھا، کیونکہ ان کو مانگنا تھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو اصل میں اس وقت میں وہ ایمان لے کر نہیں آیا، وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، واقعہ ہے. تو کہا کہ بھائی وہاں ایک مسلمان جنات بھی آگے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اونٹنی کو مار رہے ہیں اور پھر وہ بچا رہے ہیں. ایک جو ہے اس کی بات کہا کہ نہیں اس کو مارنا نہیں. وہ تیسری جن آگے آنے کے بعد ہی بولے نہیں. اتنا دیر میں دیکھا 3 خرگوش یا 3 گرخور وہاں آ گئے، تو اس میں سے کہا کہ اس میں سے ایک لے لو. وہ لے کے چلے گئے. تو پھر اس نے بتا دی رافع بن عمیر کو کہ تمہیں اللہ کی جو رسول ہے محمد رسول اللہ، اعوذ بمحمد رسول اللہ برب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد کی رب سے پناہ مانگنا تھا. اور تم نے کس سے پناہ؟ بولے محمد کی رب سے پناہ مانگنا تھا. محمد کون ہے؟ بولے جو آنے والے نبی، جو دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، آخری نبی ہے، سید النبی، خاتم النبی، خاتم المرسلین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دور آ چکے ہیں. رافع بن عمیر اسی وقت نکل پڑے، اپنے اونٹنی کو بھگاتے وہاں جا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے. یہ واقعہ، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک پروردگار عالم وحی کی ذریعے سے بتا دی ہے کہ اسے رافع بن عمیر وہ آ رہے ہیں آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. اور یہ باتیں تھیں کہ یہ حرکتیں اس نے کی ہیں. اللہ اکبر میرے دوستوں. اب دیکھیں، اب ان جناتوں کے قول ہے کہ وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ہم میں سے تو شریر بھی ہے، نیک کام کرنے والے بھی ہیں، بری کام کرنے والے بھی ہیں. وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ سے مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر فرقے کی لوگ ہیں، جہاں جو آبادی ہے وہ اسی فرقے میں داخل ہو جاتی ہے. تو ہر قسم کے لوگ ہم میں سے ہیں، زانی بھی ہے، قاتل بھی ہے، خون کرنے والے بھی ہے، غیبت کرنے والے، چغلخوری کرنے والے، ہر قسم کی شریر ہے ہمارے اندر، اور ہمارے اندر نیک کام کرنے والے بھی ہے. کلمہ گو ہوا نا، تو کلمہ گو جنات کہہ رہے کہ ہمارے اندر سے ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں. تو پھر کہا کہ کننا طرائق قددا، ہم تو مختلف راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے نا. تو فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. آگے فرما رہے آخرکار جناتوں کو اقرار کرنا پڑا کہ بے شک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے ہیں. لوگ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، ان سے فنا مانگ رہے ہیں، غائب کی باتیں ان سے پوچھ رہے اور ان سے مدد لے رہے. تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا مدد کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ بھائی
دکھ دینے والی اللہ کی ذات ہے، دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تکلیف دینے والی اللہ کی ذات ہے، تکلیف کو دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مال دینے والی اللہ کی ذات ہے، اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے، مصیبت میں ڈالنے والے اللہ کی ذات ہے، اس سے نجات دلانے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ جن کیا کرے گا؟ پھر جن خود ہی کہہ رہے کہ یہ ہمارے گمان ہیں۔ دیکھو بھائی، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، تو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی بک کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں۔ بھائی تو اللہ ہے، وہ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، علیم کل ہے۔ اللہ کی ذات مختار کل، علیم کل، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے یار، ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے کہ الٹا سیدھا باتیں آسمان دنیا میں جا کے کان لگا کے بات آگے بتاتے تھے۔ پہلے کاہن کو یہ شرارت کرتے تھے، اور کاہن الٹا سیدھا اپنے سے بنا کر، یہ جادوگر گن کا جادوگر کاہن اپنے سے بنا کر دوستوں کو سامنے بتاتا ہے۔ تو وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، کہا کہ جب ہم نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کو اس کائنات کے اندر، زمین کے اندر عاجز نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کہیں بھاگ کر عاجز کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ مختار کل ہے، علیم کل، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، سپر پاور۔ اس سپر پاور کی سامنے کون جا کر کھڑے ہو سکتا ہے کہ ہم بھاگ کے بھی نہیں بچ سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، ہم عاجز ہیں۔ تو میرے دوستوں، کہ ہم اللہ غالب ہے، ہم مغلوب غالب کرنے والے وہ اللہ کی ذات ہے، اور سارے کے سارے اس کائنات کے اندر مغلوب ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، پھر جو ہی ہم نے ہدایت کی بات سنی کہ نہ کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے، جیسے ہی ہم نے بات سنی ہدایت کی باتیں، تو اسی وقت ہم نے آمنا بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ یہ سنا رہے اللہ کو وہی نازل فرمایا اللہ رب العزت۔ یہ جنات لوگ کہہ رہے یہ سارے باتیں، اللہ نے جناتوں کی کلمہ کو پیش کر رہا اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے بھیج دی ہے کہ یہ جناتوں کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی جو اصل حقیقت ہے یہ ہے کہ جنات کہتا ہے کہ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، کہ بے شک جب ہم نے ہدایت کی باتیں سنا آمنا بھی، ہم نے خود ایمان لے کر آیا، اور تم ان سے مدد مانگتے ہو اور تم ان سے فنا مانگتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے جناتوں کے پاس۔ آپ جیسے ایک انسانوں کی طرح ہے، اگر آپ اپنے اعصاب کو بھاری بنا لو گے آپ کے اوپر آ کر حاضر ہو جائے گا، اپنے اعصاب کے اوپر بات ہے نا، بولے یہ نہیں کچھ کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ جنات کیا اکھاڑ سکتے ہیں ہمارے، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے ان کو آگ سے بنایا، ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، فرق یہ ہے، ورنہ آپ کی جیسے وہ ہر قسم کی کام کرتے ہیں، بھائی وہ کاشتکاری بھی کرتے ہیں، وہ مزدوری بھی کرتے ہیں، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، ان میں حکیم بھی ہے، ان میں ڈاکٹر بھی ہے، سب کچھ ان میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب انسانوں میں سب کچھ پائے جاتے ہیں، تو لہذا ہم نے جب سیدھے راہ کی بات سنا ہم نے ایمان لے کر آیا۔ اب جنات کی اس طریقے سے ایمان لانے کا اطلاق عام انسانوں اور خاص طور پر مکے کی لوگوں پر ہوتا ہے کہ جنات تو قرآن پاک سن کر ایمان لے کر آئے، مگر یہ انسان ہے کہ قرآن پاک سنتے ہیں مگر اس پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ یہ مکے کی جو مشرکین ہیں، وہ کافرین ہیں، ان کی بارے میں فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی ایمان لے کر نہیں آتے۔ جنات کلام پاک سن کر ایمان لے کر آگئے، تو اس بات میں ان کے لیے تنبیہ کا پہلو ہے کہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ فوراً ایمان لے آئیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ پھر فرما رہے اللہ رب العزت سے ان کا یہ فائدہ، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے گا وہ کسی نقصان کا خوف ان کا
نہیں کھائے گا، کوئی نقصان کا خوف اس کو نہیں کھائے گا، تو ولا رہا کا، اور نہ اس کو کسی زبردستی کا کھٹکا ہوگا۔ اللہ پر جب ایمان لے کر آئے گا، جو شخص اپنے رب پر ایمان لے کر آئے گا، اس کو نہ کسی قسم کے نقصان کی خوف ہوگا، نہ کسی کھٹکے کا خوف ہوگا، وہ کھٹکے سے اور نقصان سے پاک پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو لہذا تم بھی ایمان لے کر آ جاؤ، یہ فائدہ اللہ نے بتا دیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ آگے فرما رہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، یہ بھی جناتوں کی بات ہے۔ جنات کیا کہہ رہے کہ بے شک ہم میں سے فرما بردار بھی ہے، یعنی کلمہ گو، نافرمانی کرنے والے نہیں، فرما بردار، اللہ کی حکم، اپنے رسول کی طریقے کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کے اوپر ایمان لے کر آنے والے ہیں، اور بے انصاف بھی ہے۔ ہم میں سے فرما بردار بھی ہے اور بے انصاف بھی ہے، نالائق کمبخت، نالائق کمبخت جیسے ابلیس بن گئے۔ اور اسی طریقہ سے جناتوں میں سے جتنی بھی جناتی ہیں، کوئی خطرناک قسم کی شریر ہے، خامخواہی شرارت کرتے ہیں۔ اب کسی کے اوپر چڑھ گئے، کیا ہوا کہ بھائی وہ مجھے بلایا تھا اس لیے آگے، کیا ہوا بولے اس نے خوشبو لے کر مجھے سنگھایا تھا تو میں اس کے پیچھے اس لیے آیا، مجھے بولتا ہے میرے ساتھ چل تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ شرارت کرنا اس کی مقصد، کیونکہ ہم نے جتنا بھی جنات ہے اس میں سے کوئی ہندو ہے، تو کیوں آیا اس کے اوپر، کیا بات تھی نا؟ تو کہا کہ اس نے مجھے بلایا اشارہ کر کے، دیکھ لو، یہ ان کا شرارت ہے، یہ جناتوں کا۔ تو کہہ رہے کہ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، کہ ہم میں سے تو فرما بردار بھی ہے، بے انصاف لوگ بھی ہے، ہم میں سے بے انصاف بھی ہے، بس جس نے فرما برداری اور اطاعت کی انہوں نے نیکی کو حاصل کر لیا۔ فرما برداری، جن لوگوں نے فرما برداری کی اور اطاعت کی ہے وہ نیکی کو حاصل کر لیا، جہاں پیشانی کو حاصل کر لیا ان لوگوں نے۔ اور اس میں سے اگر کوئی ایسے ہیں کہ وہ اما القاسطون، اور جو کوئی کفر و شرک کرنے والے ہیں، گناہ اور ظلم میں آلودہ رہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، دوزخ کی ایندھن بنیں گے۔ کہ ہم میں سے جو فرما بردار ہے اللہ تو انہیں کامیاب کر دے گا۔ کون بول رہا ہے؟ جناتی۔ اور ہم میں سے جو نافرمان ہیں، سن لو بھائی، جناتوں ہے نا، جنات ادھر ہے بھائی، آپ کی جیسے آپ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کی شکل میں آ جائیں گے اور کسی بھائی کی شکل میں آ جائیں گے، چوہا بلی مکھی کی شکل میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ نماز بھی پڑھنے والے ہیں نا بھائی، کلمہ گو ہے، جناتوں میں صحابیہ بھی ہے، صحابی بھی ہے۔ تو اب میرے دوستوں، یہ جو جنات ہے، کہا کہ اگر یہ فرما بردار ہے تو پھر تو کامیاب ہے، اور اگر بے انصاف ہے تو کہاں جائے گا؟ سیدھے جہنم کی ایندھن بنے گا، سیدھے جہنم کی ایندھن بنے گا۔ تو لہذا جب جناتوں کی سامنے سورۃ الجن کو پڑھ کر سنانا شروع کرتے ہیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ یہ جناتوں کی یہ 10 آیاتیں جب پڑھنا شروع کر دو گے آپ، تو جنات بولا ہاں یہ تو جناتوں کی بات ہے، کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا چھوڑ کے بابا مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیوں آیا؟ بولے آئندہ کبھی نہیں آئیں گے، توبہ کرتا ہوں، چھوڑ دو ان کی سامنے۔ اور پھر ہم انسانی سے مدد لے رہے ہوتی ہیں، اور اللہ کی کلام پڑھنے سے وہ بھاگ رہے ہوتی ہیں، کان پکڑ کے، آنکھ سے آنسو بہا کر، ناک سے پانی نکالتے ہوئے یہی سے بھاگے گا۔ آپ یقین مانو دیکھ کر تعجب ہو جاؤ گے کہ سورہ جن پڑھتے ہی اس کی آنکھ سے آنسو آنا شروع ہو جائے گا۔ بڑی کچھ نہیں، صرف تیسرا کلمہ پڑھو جناتوں کے سامنے۔ میرے والدہ محترمہ بتاتی تھی کہ بھائی درویشی آتی ہے، درویشی۔ میں نے بولا امی درویشی کیا ہے؟ تو جب الحمدللہ ہم عالم بن گئے، ممبر رسول پہ بیٹھنے والے، تو امی فرما رہے تھے کہ بھائی تیسرا کلمہ پڑھو۔ تیسرا کلمہ پڑھا تو بولے یہ درویشی ہے۔ آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی پڑھ لیا، بولے یہی درویشی ہے۔ تو میں نے بولا امی کیا کروں؟ تو کہا کہ یہ جناتوں کو بھگاؤ اس سے،
تو میں نے بولا جناتیں نقصان کرتے ہیں اسی وجہ سے نہیں بھگاتے، دوسرے ٹائم میں شرارت کرتے ہیں. بولے نہیں نہیں تم پڑھتے رہو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا. تیسرا کلمہ سے جناتیں بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ میرے دوستو دیکھو سیدھا کہاں جائیں گے کہ جو بے انصاف ہے، شرارت کرنے والے ہیں، نافرمان ہیں، سیدھے جہنم کے ایندھن بنیں گے. بچنے کا کوئی صورت نہیں ہے. نہ اللہ کو تم عاجز دنیا میں عاجز کر سکتے ہو، نہ بک کر عاجز کر سکتے ہو. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. آگے فرمایا اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، البتہ ہم ان کو واپر پانی سے سیراب کریں گے. تو پانی سے سیراب کریں گے تاکہ ہم ان میں ان کی آزمائش کریں کہ جو شخص اپنے رب کی ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں چلائے گا. اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، فرما برداری کرو گے، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، نیک کام کرو گے، عمل صالحہ کرو گے، اپنے وقت پر نماز ادا کرو گے، تو اللہ کیا فرمائے اپنے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان کے بارے میں فرما رہا ہے جو ایمان لے کر آیا. تو وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جناتوں کا کلام دہرایا تھا. اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھے راہ پر رہتے ہیں، البتہ ہم ان کو واپر پانی سے سیراب کریں گے. تو پانی سے مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. پانی سے مطلب کیا ہے؟ رزق. پانی کے مطلب کیا ہے؟ ہر مصیبت سے نجات. پانی ایسے چیز ہے کہ پانی جان ہے. بغیر پانی کا کوئی چیز بڑھ سکتا ہے؟ پانی کی بغیر کوئی گزارا ہو سکتا ہے اس کائنات کے اندر؟ نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں گے. تو مطلب ہر قسم کی رحمتیں اللہ رب العزت ان کے اوپر نازل فرمائیں گے. یہ رزق کی اعتبار سے ہو اور دیگر ہمدردیوں کی اعتبار سے ہو. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ پھر فرما رہے میرے دوستوں تاکہ ہم ان میں ان کی آزمائش کریں. ان کی آزمائش کریں. مال دے کر چھوڑیں گے نہیں، پھر آزمائش بھی ہوگی کہ کون اچھے کام کرتے ہیں، کون برے کام کرتے ہیں، اور مال کس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یا 2 نمبر راستوں میں خرچہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں یا غلط راستے میں لگا رہے ہیں؟ صحیح اس نے اپنے مال کو استعمال کر رہے ہیں یا اسراف کر رہے ہیں؟ تمام تر چیزیں اللہ رب العزت اس کی آزمائش اور امتحان کے لیے کیے ہیں تاکہ ہم ان میں ان کی آزمائش کریں کہ جو شخص اپنے رب کی ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اپنے رب کی ذکر سے غافل تو نہیں ہو رہے ہو؟ نماز سے دور تو نہیں ہو رہے ہو؟ اللہ کی ذکر سے دور تو نہیں ہو رہے ہو؟ اللہ کو یاد کرنے سے دور تو نہیں ہو رہے ہو؟ تو یہی فرمایا کہ جو لوگ اعراض کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو میرے دوستوں بات یہاں پر یہ ہے کہ بھائی اپنے رب کی ذکر سے اعراض کرنے والوں کو اللہ سخت اور دشوار عذاب میں مبتلا کر دے گا. تو فرمایا آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میری طرف اس بات کی بھی وحی کی گئی کہ اگر یہ لوگ سیدھے رہے یعنی اس راستے پر رہے تو فرمایا الطریقۃ المرضیۃ من عند اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ راستہ ہے تو توحید کا راستہ ہے اور صراط مستقیم کا راستہ ہے، تو ہم انہیں بہت سی پانی سے سیراب کریں گے. یعنی ہر قسم کی رزق،
ہر قسم کی تنگی سے اللہ رب العزت اس کو بچا کر سیراب کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوستو آج یہاں تک ہو۔ بات یہ ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، ہم بابوں کی دربار میں گھومتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے، بولے جنات والے ہیں بابا، معقل والے بابا ہے، معقل والے بابا۔ خبردار، کسی معقل والے بابا کے پاس نہیں جاؤ، نہ کسی ابلیس شیطان بھائی کفری کلام پڑھنے والوں کی پاس جاؤ۔ کلام الہی میں علاج ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، کلام پاک میں علاج ہے، ہر بیماری کی علاج کلام پاک کے اندر موجود ہے، کلام اللہ شریف کے اندر۔ اور یہ شریر جناتوں کا بھی علاج قرآن مجید کے اندر ہے، لیکن آپ یقین سے پڑھو تو اللہ کی بندے، آپ کے اندر یقین ہی نہیں ہے تو کہاں سے آپ کو فائدہ دے گا؟ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کر بتاؤ، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے سر کو پکڑ کے دم کر لو، سر کی درد ختم ہے۔ 5 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر کے پکڑ کر سر میں دم کر لو، اسی وقت میں دم نہیں، ایک کیلا خود کر لو، اسی انداز سے سر کی درد صحیح ہو جائے گی۔ ارے اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر ایسے کوئی میرے دوستو اس کائنات کے اندر بیماری ہے ہی نہیں جس سے کلام قرآن مجید کے اندر جس کے علاج نہیں ہے، مگر ہماری یقین نہیں ہے میرے دوستو کہ سخت سے سخت بیمار کیوں نہ ہو، دل کے مریض کیوں نہ ہو، سورۃ الرحمن پڑھتے رہو، گھر کے اندر خود تلاوت کرو نہ، اپنے بچوں کو لگا دو، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائیں گا۔ روزانہ منزلیں جمع کیے ہوئے ہیں علماء کرام، مفسرین کرام، آپ منزل پڑھ لو 3 مرتبہ صبح اور شام، کتنی بڑی شریر طاقتور جنات ہوگا آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ اور روزانہ 25 مرتبہ، کم از کم 25 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، مرو گے سیدھے جنت، اور دنیا میں ہر قسم کی مصیبت سے اللہ رب العزت نجات عطا فرما دیں گے۔ کوئی مصیبتیں، کوئی کسی قسم کی تکلیف آپ کو پریشان نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی جنات، نہ ہی کوئی اللہ کی شریر مخلوق کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو لہٰذا ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے بھائی؟ پکے یقین کے لیے راسخ الایمان والے بننے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، اس بات کی یقین ہمارے دلوں کے اندر آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین آنا، یہی راسخ الایمان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔